پھر آپ کو ہم اس پروگرام جو کہ شام ہدایت کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے اس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ پروگرام جو آج کا اس کا موضوع ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے پاکستانی عوام جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور ہمارے سیاسی جماعتیں جو ہیں ہمارے ملک میں ان کا کردار کیا ہوگا اس دہشت گردی کو ختم کرنے میں۔ اور یہی موضوع ہمارا چل رہا ہے، اور ہمارے ساتھ جو پینل میں موجود ہیں جناب الطاف شاہد صاحب ہیں، آل پاکستان مسلم لیگ کے ایڈوائزر ہیں یو کے کے، اور جناب تقویم احسن صدیقی صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انفارمیشن سیکرٹری، اور جناب ہمارے ساتھ ساجد حسین بھائی ہیں، ساجد حسین آوان صاحب جو کہ عوامی تحریک پاکستان عوامی تحریک کے صدر ہیں یو کے کے، یہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں، اور ہم جاننے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس دلدل سے نکلا جائے، اور جو دہشت گردی میں جو اپنا کردار آدمی کس طرح ادا کر سکتا ہے۔ اور میں اس میں جو ہے دوبارہ جناب ایسے آپ کی طرف آؤں گا ساجد حسین آوان صاحب، کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ ہم جو ہے شہدائے ماڈل ٹاؤن کا ایک قصاص کی ایک بات کی گئی اور اس کے اوپر بہت اہم مطالبہ تھا قصاص کا، لیکن رفتہ رفتہ وہ ایک دم خاموشی کی طرف دکھائی دے رہا ہے۔ کیا ان شہداء کے جو خون تھا اس کو ہم رائے گاہ سمجھیں؟ نہیں عمران صاحب، یہ نہیں ہو سکتا کہ خاموشی بہت شہداء کا خون رائے گاہ جائے۔ خاموشی کا ایک بعض اوقات ایک وقت ہوتا ہے، اور ہم الحمدللہ ابھی بھی ہماری جماعت جو ہے وہ نیچے لیول تک کام کر رہی ہے، مل رہی ہے اسی طرح، اور وہ لوگوں کو لانا چاہ رہی ہے سامنے جو ابھی تک خاموش ہیں اور پچھلے عرصے میں خاموش بیٹھے رہے۔ باقی رہ گیا قصاص، تو یہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ حق جو ہے وہ مقتولین کے ورثاء کا ہوتا ہے، اس کو کوئی بندہ معاف نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ باقی رہ گی جدوجہد کا تعلق، تو وہ ہم عملی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک وہ پاکستان میں ہو یا یو کے میں ہو، ہم تو ہر اس ایکٹ کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ موجودہ گورنمنٹ نے ڈاکٹر توقیر شاہ کو اس کو WTO کا سفیر بنا دیا، اور ہم نے اس کی پہلے ہی ڈاکٹر صاحب نے تقرری اس کی کو چیلنج بھی کیا، اور ہم نے اس کو خط بھی لکھے WTO والوں کو کہ ایک ایسا بندہ جس کا یہاں تو CRB چیک ہوتے ہیں چھوٹے سی جاب کے لیے، اور ایسا بندہ جو 14 شہیدوں کا جو ہے وہ پلانر ہو، بیٹھ کے مروانے والوں میں ہو، اس کو آپ لے رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے SHO کسی کو بنوا دیا، تو وہ نواز رہے ہیں ایسے ان لوگوں کو جو دہشت گرد ہیں اور عوام کی نظر میں وہ ملزم بھی ہیں اور مجرم بھی، ان لوگوں کو یہ نواز رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی کی حوصلہ افزائی براہ راست کر رہے ہیں، پشت پناہی تو کر ہی رہے ہیں، پبلک کے سامنے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے وہ تو ایشو ایسا ہے کہ جس کو جب تک یہ گورنمنٹ نہیں جاتی اس وقت تک تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بالکل، ہمارا کام ہے کہ ان کو اس کیفر کردار تک پہنچانا۔ جیسے پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب علیل تھے، تو ہم نے کہا کہ اللہ کرے کہ وہ تبھی موت نہ مریں، ہماری دعائیں ہیں ان کے لیے صحت کے لیے، کیونکہ اگر وہ مر گئے تو پھر مقتولین کا جو قصاص ہے اس کو کس سے ڈیمانڈ کریں گے، تو ابھی ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ باقی رہ گیا کہ پاکستان میں ہم نے کہا کہ دہشت گردی کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک تو آئیڈیالوجیکل فیکٹر ہے، اس کو کلیئر کرنا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ 70-80% قوم اس کا شکار ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل جماعتیں، سول سوسائٹی ہے، ٹھیلے پہ بیٹھنے والے کی سوچ میں وہ چیز ہے، وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان جماعتوں کو جو آگے جا کے لنکڈ ود دہشت گردی ٹیررزم کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ان کی تربیت کیسے کی جائے۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جو فتویٰ لکھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کہا کہ ہم 1000 پیس ٹریننگ سینٹر قائم کریں گے پاکستان میں، اس کا کم از کم یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں دہشت گردی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جو لوگ بیٹھ کے پروگراموں میں کسی کو تکفیریت کے وہ جو فتوے دیتے ہیں، انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ اسلام کے امبریلا کے نیچے باقی جو بھی ہیں وہ مسلمز ہونے کے ناطے آپ ڈفرینس کر سکتے ہیں، اختلاف رائے حق ہے آپ، بالکل ایسے جیسے پولیٹیکل میں اختلاف رائے آپ کا، اسی طرح اسلام میں ہے، تو اس کو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، لیکن آپ کسی کو اس کے نہیں کر سکتے کہ اس کو اسلام کے آپ ٹھیکیدار بن کے اپنے آپ کو اسلام میں رکھیں اور کسی کو باہر نکال دیں۔ تو یہ جب تک ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی، عمران صاحب، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہو اور ایک بندہ کہے اور آپ کہیں کہ نہیں جی ان سے ویسے ہی ہو گئی، اور بعد میں انہوں نے معافی مانگ لی۔ معافی
ایسے ایکٹ کی نہیں مانگی جا سکتی جو پبلک ایکٹ ہے. جیسے ایک قتل کوئی معاف بھی کرتا ہے تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا حق رکھتی ہے کہ اس کی سزا دے. بالکل ایسے جی. تو کیونکہ یہ اس کے سرکار کے خلاف ہے. اب یہ پوری نیشن کے خلاف ایک بندہ بول گیا, اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. اس لیے ہم نے پاکستان میں بھی اور یو کے میں بھی اس وقت اگر میں کہوں, چونکہ ریڈیکلائز ہو رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ ہماری یوتھ, اس کو پاکستان میں بھی ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پہلے اس کی اساس جو ہے بیس آئیڈیالوجیکل, اس کو تعلیم دی جائے. بالکل. دوسرا اس کی فنڈنگ کو روکا جائے, بیرونی فنڈنگ اور سپورٹرز کو الگ کیا جائے. اور تیسرا جو ہے وہ ضرب عدل کی جو ہے وہ حمایت کی جائے, ضرب عصب جو ہے, تاکہ ان لوگوں کا کلا کما ہو جنہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں, کیونکہ اب وہ واپس آنے والے نہیں ہیں. تو یہ 3 سٹیجوں میں یہ ایک تو عمل مکمل کرنے والا ہے پاکستان میں. اور جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں عمران صاحب یو کے میں, اس میں ہمارے اپنے یوتھ ریڈیکلائز ہو رہی ہے. بالکل. مسلمان بچے اور بچیاں, خواہ وہ مسلم ملک ہیں, سعودی عرب سے ہو, یمن سے ہو, دوسرے UAE سے ہو, یہاں سے ہو, UK سے ہو, لوگ جا رہے ہیں. بالکل. اور ان کی آئیڈیالوجی جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی پروموٹ کر رہا ہے, اور اس پروموشن کے نتیجے میں ہمارے یوتھ جو ہے وہ بہک رہی ہے. تو اس لیے ہم نے سوچا پاکستان عوامی تحریک نے کہ پورے UK میں اس سال 2015 کو اینٹی ٹیررزم کمپین کے طور پہ منایا جائے گا. اور اس میں ہر جگہ پہ سیمینار ہوں گے, 10 سیمینارز ایک سال میں ہوں گے انشاءاللہ, جس میں سے 2 ڈیٹس آ چکی ہیں. نیلسن میں ہو رہا ہے اور ہم نے ایک کر لیا. اب یہ پورے UK میں ہوں گے. اس کے علاوہ ہم پولیس کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں فیڈ بیک دی جائے اور انہیں مدد دی جائے. وہ ہمارے فتوے کو, اور یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ کویسچنز آنسر کی صورت میں ہم نے لیفلٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے, اور یہ کوئی تقریباً 10,000 لیفلٹ جو ہے وہ پورے UK میں سرکولیٹ کیا جائے گا, جس میں صرف 7 کویسچنز اینڈ آنسرز, کیا خارجی کیا ہے, دہشت گردی کیا ہے, کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا, اس پہ بات ہوگی. اس کے علاوہ یونیورسٹی میں سیکر کے نام سے ہماری ایک جو ہے وہ کام کر رہی ہے جو یونیورسٹی میں. تو اس طرح ہم, تو اس میں آپ جو مطلب صرف آپ اکیلے کریں گے, یا یہ ضروری نہیں کہ اس جس طرح کا آپ یہ کام کر رہے ہیں اس میں تمام جماعتوں کو بھی شامل کیا جائے, تاکہ ان کو بھی اسی, اگر ان میں بھی کچھ ایسی ہے کہ اس کلیبس ہے, بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلومات نہیں ہے, اگر ان کی بھی اسی طرح جس طرح آپ بتا رہے ہیں کیا جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ UK میں کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن, کوئی بھی گروپ, چونکہ میں UK میں ہوں اس وقت, اس لیے میں زیادہ بات یہاں کی کروں گا. رسپانسبلٹی پاکستان والے نے پاکستان کے یہاں والوں کو ملا لیا جائے, یہاں پہ بالکل یہاں پہ ہر وہ فورم, جیسے آج آپ کی اطلاع کے لیے, آج میں ہاؤس آف کامن میں جا کے اسی فتویٰ کو پریزنٹ کر رہا ہوں OPS میں, اوورسیز پاکستانی سولیڈیرٹی میں. اب میں ساجد حسین بھائی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, ان سے ہم سوال پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی, میں نقوی بول رہا ہوں. جی نقوی صاحب, ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام چل رہا ہے اور بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ گیدڑ کو اگر خربوزوں کی راکھی رکھ دیا جائے تو خربوزوں کی خیریت رہتی ہے. یہ میرا پہلی تو بات یہ ہے, کیونکہ پاکستان میں ہم نے جو اب تک دیکھا ہے وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں نا, اب جو حکومت آئی ہے, جو جن کے کندھے پہ بیٹھ کے آئی ہے, الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا الیکشن میں کیا ہوا اس وقت, اور کیا نہیں ہوا الیکشن میں, اور کیسے کیسے روکا گیا. اب جن کے احسان کے بدلے میں حکومت آئی ہے, اور وہ احسان کا بدلہ چکائے گی بھی اور چکا بھی رہی ہے, اور اچھے طریقے سے چکا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی مولانا کی بات کر رہے تھے عزیز کی, تو کیا وہ ناک میں بھی نیچے بیٹھا ہوا 500 عورتوں کو تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو کیا گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھ رہی؟ لیکن گورنمنٹ کیا کرے, گورنمنٹ ان سے وعدہ کر کے آئی ہوئی ہے کہ ہم نے آپ کے ذریعے حکومت کرنی ہے. بالکل صحیح ہے, لیکن میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سوال میرا صرف آپ سے یہ ہے کہ آپ ایسی گورنمنٹ جو کہ ان کے کندھوں پہ, دہشت گردوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئی ہے, کیا ایسے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو انصاف دے گی یا آپ کو انصاف کرے گی آپ کے ساتھ؟ یہ تو اپنے مقاصد پورے کرے گی, یہ آپ کو انصاف تو نہیں دے گی. میرا سوال یہ ہے. بالکل, بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی. تو یہ الطاف شاہی صاحب, یہ تو بالکل انہوں نے بالکل صحیح بات, اور ہر آدمی یہ بات کو جان رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ حکومت, سب نے کہا ہے کہ حکومت خود دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہی ہے, تو ان سے خیر کی توقع ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل اسلام آباد میں کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا عزیز بھی بیٹھے ہوئے ہیں,
اور روزانہ اسپیچز بھی کرتے ہیں, میڈیا میں بھی دیتے ہیں, پرنٹ میڈیا میں بھی ان کی اسٹیٹمنٹ آتی ہیں, تو گورنمنٹ کوئی ایکشن نہیں لے رہی, حالانکہ ان کے کورٹ سے وارنٹ بھی نکلے ہوئے ہیں, ان کو اریسٹ نہیں کر رہی. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حکومت کرنا نہیں چاہتی, حکومت کی نیت ہی نہیں ہے بیسیکلی. اچھا, جو نیشنل ایکشن پلان جو کیا گیا تھا اس میں ایک بات بڑی وضاحت سے کی گئی تھی کہ جو بھی اس کو فنڈنگ کرے گا, یہ جو بھی اس کو سپورٹ کرے گا, لیکن آپ کو دکھ نہیں رہا وہاں پہ میڈیا اور پرنٹ میڈیا سپورٹ بھی کر رہا ہے اور ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی. اصل مجرم کو نہیں پکڑے تو جو ان کے سپورٹر ہیں ان کو کیا پکڑیں گے وہ, جب اصل مجرم ان کے سامنے بیٹھا ہے, وہ کھلے عام میڈیا کے اوپر بیٹھ کے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور اس کے خلاف کورٹ اپنا فیصلہ بھی دے چکی ہے, اس کو نہیں پکڑے تو اس کے سپورٹر کو کیسے پکڑیں؟ بالکل. تو اسی اس پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا تقویم احسان صدیقی بھائی کہ آپ کی جماعت کے لیے بالکل جیسے انہوں نے جو ہمارے کالر آئے تھے انہوں نے بات کی کہ ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آ گئے, کوئی مطلب ایسا لگا جب الیکشن ہو رہے تھے پاکستان میں کہ صرف 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کے خلاف جو صرف کمپین بہت بہترین انداز میں چلا پائے. اس میں نہ MKM چلا پائے, پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی رہی کہ ہم بھی نہیں چلا پائے, اور دوسری جماعتیں بھی یہ کہتی رہی کہ دہشت گردی کراچی میں, جی پاکستان میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن آپ 2 جماعتوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے بھرپور انداز سے کمپین بھی چلائی اور جو بھی سیٹیں آپ کو ملی اس بارے میں یہ جو آپ پہ ایک کہا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں عمران بھائی, کیا آپ کی جماعت بھی اسی طرح ہی ہے؟ دیکھیں عمران بھائی, بات یہ ہے یہ جو عجیب سی بات کرتے ہیں اکثر کہ جی 2 جماعتوں نے کیمپین چلائی ہے, 2 میں نہیں چلائی, تقریباً تمام نہیں چلائی ہے, ہم نے کسی پر وہ انفارچونیٹ تھا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے جو بھی انفارچونیٹلی شکار ہوا ہم لوگوں کا, وہ آبویسلی یہ بہت افسوسناک بات ہے. جہاں تک آپ کراچی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کیونکہ MKM کی آپ نے بات کی, MKM کا معاملہ صرف کراچی میں ہی ہے, تو میں یہ بتا دوں کہ اگر کراچی میں تھوڑی بہت کیمپین چلی بھی تھی تو وہ صرف MKM کی ہی چلی تھی, کچھ مخصوص علاقوں میں تھوڑی بہت اگر چلی تھی. لیکن کہا تاثر تو یہ ہے بڑے جلسے نہیں ہو پائے نا, بڑے جلسے جس طرح بڑے جلسے کسی بھی جماعت نے نہیں کر سکی نا, وہ تو تحریک انصاف نے کیے یا پھر نہیں, تحریک انصاف کراچی میں تو نہیں کر سکی, نہیں کیا نا, بڑا جلسہ الیکشن کے قریب تو نہیں کیا. جی ہاں, وہ تو خاصا. اچھا بہرحال دیکھیں یہ بہت مطلب یہ بہت جس کو کہتے ہیں نا, ہم بات کر رہے ہیں دہشت گردی کے کینسر کی, اور جب بڑی جماعتیں ارباب اختیار بیٹھ کر یہ پیٹی تھنگس کی بات کر کے جی آپ کا فلاں, دیکھیں کوئی سیاسی جماعت ہو, کوئی گروہ ہو, وہ میں نہیں سمجھتا کہ جی وہ ان چیزوں کے لیے کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کو کسی طریقے سے کنڈون کر سکتی ہے اوپنلی, جس کو کہا جاتا ہے نا کنڈون کر سکے, اور سیاسی جماعت. تو یہ تو ایک رہی بات اس کی. پرابلم کیا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں یہ نہ ضرب عزب اکیلی اس کا حل ہے, بالکل صحیح, نہ کسی بھی قسم کی کوئی کیمپین جس کو ہم کہتے ہیں صرف وہ اس کا حل ہے. یہ ملٹی پرونگ اس کا حل ہے. یہ تانے بانے آج کے نہیں ہے, سال 2 سال 10 سال کی بھی بات نہیں ہے جناب, یہ 3 دہائیوں کا قصہ ہے. بات ہم کر رہے ہیں عبدالعزیز کی, مولانا عبدالعزیز کی. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس شخص کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتی گورنمنٹ, اس شخص کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا؟ اس لال مسجد کی ایک تاریخ ہے, بالکل ایسے ہی. اس لال مسجد کی, یہ لال مسجد جس وقت جو افغانستان کے اندر جو کچھ بھی جنگ ہو رہی تھی اس وقت یہ جہادیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا. یہاں پر میٹنگز ہوا کرتی تھیں, یہاں پر اسامہ بن لادن باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ آیا کرتے تھے, جن کو ہمارے آرمی چیف سے لے کر اس وقت تو خیر تھے ہی آرمی, تو وہ ریسیو کیا کرتے تھے. اس کے بعد جو ہماری سویلین گورنمنٹس آئیں انہوں نے اس چیز کو ان کو ریسیو کیا, وہاں بیٹھ کر طالبان بنائے گئے. تو دیکھیں کوئی یہ بات تو ان کا جو ان کے بھائی کو جو رشید غازی نے مرنے سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جو جناب ضیاء الحق صاحب کے فرزند ہیں ان کا نام لیا تھا کہ وہ میرے اچھے دوست ہیں. انہوں نے صرف ضیاء الحق کی بات نہیں, میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ آپ بات کر رہے ہیں پیچھے سے شروع کرتے ہیں, اور پھر آج چند ہفتوں پہلے جو ہے مشرف صاحب بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ طالبان ہم نے, تو دیکھیں اس کے لیے ملٹی پرونگ حل ہے. ملٹی پرونگ حل کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو جی قانون کا نفاذ, بالکل روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی, روتھلیس جسٹس, کہ اگر آپ نے غلط کیا ہے تو اس کی سزا ہے, اگر آپ نے جو ہے کرپشن کی ہے اس کی سزا ہے. یہاں تو کرپشن کے خلاف بات کرنے والے کے اوپر جو ہے باقاعدہ اسمبلی کے اندر قراردادیں پاس کر دی جاتی ہیں. 23 جولائی 2014 جب خان صاحب نے کہا کہ سینٹ میں پیسے چلتے ہیں, تو 24 جولائی کو سینٹ قومی اسمبلی نے سینٹ کی اجازت سے تمام جماعتوں نے متفقہ مذمتی قرارداد پیش کری اور منظور کری اس اسمبلی کے اندر. اور آج آپ کے سامنے ہے کہ سینٹ کے اندر کروڑوں روپے کس طریقے سے چل رہے ہیں اور سب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. بالکل نہیں, اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ
اس میں کوئی ایک سیاستدان شامل نہیں رہا, بالکل جو اس اسمبلی کا حصہ رہے وہ سب کے سب شامل رہے, ان سب کو پتہ چلتا کہ کیا ریٹ چل رہا ہے اور کس کا کیا ریٹ ہے. اور یہ تو ہم سینٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹکٹس دیے جاتے ہیں صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلیوں کے, تو اس میں نیا ناظم اس میں بھی پیسے, یعنی غریب آدمی پاکستان کے اندر غریب آدمی کبھی بھی الیکشن لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور میں اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا عوامی تحریک سے لوگوں کو وابستگیاں ہیں, وہ ایک چاہتے ہیں کہ مطلب ان لوگوں کو سپورٹ کیا جائے اور مڈل طبقے سے لوگ آئیں, تو اس لیے یہ کوششیں ہونی چاہیے اور آنا چاہیے. اور میں جناب ساجد حسین صاحب آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ یہ مجھے بتائیں, کل جو وہاں ایک ترمیم آنی تھی جو 22ویں ترمیم کے نام سے لانچ ہونی تھی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جی جو ہاؤس ٹریڈنگ جو ہے اس کو روکا جائے. اچھا, ہر آدمی نے اپنے وقت میں ہاؤس ٹریڈنگ میں وہ کیا. آج نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کل پیپلز پارٹی کو نواز شریف دیکھ رہے تھے. مطلب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے وقت میں جو ہے نا اس کو ترمیم لانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو روکا جائے, لیکن جو ہے اس پہ عمل درآمد تو نہیں ہو پایا, وہ شاید نہیں آ پائی. بالکل ترمیم نہیں ہوئی, اور ترمیم کا یہ کوئی وقت بھی مناسب نہیں تھا, کیونکہ بالکل سینٹ کے الیکشن آپ کے 2 دن پہلے اور اس طرح ترمیم نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ ہے کہ جب اتنی بڑی ایک آپ کام کرنے چلے ہیں ترمیم کا, اور وہ بھی سینٹ کے حوالے سے, تو آپ کو کچھ یاد نہیں ہے کہ 7 سال سے پنجاب اور سندھ بلدیاتی الیکشن پہ جھوٹ بول رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. کیا ایسی کوئی ترمیم نہیں آ سکتی کہ ان لوگوں کو پابند کرو کہ اگر یہ دوبارہ اس کو ایکسٹینڈ کریں تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ بالکل ایسے ہی. پروونشل اسمبلی کے لیے, قومی اسمبلی کے لیے کوئی ترمیم نہیں آتی کہ الیکٹورل ریفارمز کیسی آنی چاہیے تاکہ جو ہے ایک ہی بار سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے. آپ سینٹ میں آ کے اپنے مفادات کی خاطر آپ شروع ہو گئے ہیں جنگ لڑنا, اور یہ کسی کی بھی میرے خیال میں بھول نہیں ہے کسی کو بھی کہ کتنے میں 5 کروڑ سے 10 کروڑ سے لے کے 25-50 کروڑ تک ایک جو ہے وہ گھوڑا بکتا ہے. اب یہ بکتے ہیں اس لیے کہ یہ ایک کلب ہے جس میں آ کے انٹری لینی ہے اور اس کے بعد بزنس کرنا ہے. بالکل ایسے ہی. چونکہ ان کے مفادات جڑے ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, اسی لیے جو پالیسیز بنتی ہیں اس میں مداخلت اکثر جو ہم دیکھتے ہیں وہ انٹرنیشنل مداخلت کی وجہ سے پالیسیز عوام کی نہیں بنتی. بالکل ایسے ہی. براہ راست لوگ آتے ہیں, انٹری لیتے ہیں, اس کے بعد بل پاس کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ہماری جو بار بار ہم جس چیز پہ فوکس کرتے ہیں وہ ہے نیچے سے عوام کو لانا ہوگا, جو سینٹرل آف جو پاور ہے اس کو توڑنا ہوگا, اس کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا. بلدیاتی نظام میں ایک عام کونسلر جب یہ دیکھے گا کہ میں اس محلے اس علاقے کا ہوں, اور وہ دیکھے گا ہر بندہ اس کو کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو, پوچھے گا, تو کم از کم وہ اوپر والوں سے پوچھے گا, اوپر والا اوپر والے سے پوچھے گا. ایک ایم پی ایم این اے جو اپنے پارلیمنٹ لاجے سے ہی کبھی نہیں آیا, تو پیچھے کس سے پوچھے گا کوئی بندہ؟ تو یہ دنیا میں کوئی نظام نہیں ہے جو پاکستان میں ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن آپ نہ کروائیں, نیچے پاور آپ ڈیوائیڈ نہ کریں, وزیر اعظم خود اتنے عہدوں کے وہ لے کے بیٹھا ہوا ہو اپنے پاورز. اسی طرح پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ کئی وزارتیں ایک ہی بندہ جو ہے پورٹفولیو چلا رہا, 17 وزارت جی. تو جب یہ حالت ہو اس پاکستان کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کیا کر سکیں گے؟ جب تک عوام کے ہاتھ میں پاور نہیں ہوگی, یہ ترمیمیں بھی انہی کے لیے, بڑوں کے لیے, عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ہم یہ دیکھ رہے تھے اس کو, اور بڑا کنڈیم کیا ہے ہم نے کہ آپ نے اس شوشے کو جاری رکھا. میڈیا نے پورا اس کو جو ہے وہ بحث و مباحث, کبھی آپ اس سے مل رہے ہیں کبھی اس سے مل رہے ہیں, اور پس پردہ جو ہے وہ ضرب عزم جو ہے وہ بھی پش پست, اور آپ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے پنجاب میں آپ کیسز دھڑا دھڑ نپٹائے جا رہے ہیں, اور بغیر دیکھے کہ کون سے دہشت گردوں کا کیس کہاں بھیجنا ہے. بھائی جیسے انہوں نے کہا کہ کراچی میں ہوا حادثہ, وہ ایک دہشت گردی ہے, اور پھر آپ نے اس کے لنکس بھی نکال لیے. آپ نے دیکھا ماڈل ٹاؤن میں جے آئی ٹی نے واضح طور پہ آپ کو جو ہے وہ ملزم ٹھہرا دیا, آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آرمی کا کیس بنتا ہے. اب کون سے ایسے کیسز ہیں اگر آرمی کی فوجی عدالتوں کو بھی آپ یوں کیپ کر دیتے ہیں کہ جو کیسز فیڈرل گورنمنٹ بھیجے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اپنی مرضی کے وہ چلائیں گے. اچھا, آپ لوگ پاکستان عوامی تحریک اس چیز سے با امید ہے کہ آپ لوگ اس طرح کا سسٹم لے آئیں گے کہ غریب آدمی اسمبلی تک پہنچ سکے؟ دیکھیے جی, اس میں
کیونکہ جتنے بھی چودھری وڈیرے یا جتنے بھی صنعتکار ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ غریب اوپر ہے، تو آپ اس پہ کس طرح عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہماری تو جنگ اب دو طرفہ ہو گئی ہے. پہلے پاپولسٹ موومنٹ کے لیے تھی، عوام کو اٹھا کے لانے کی. عوام جو ہے ان کی گولیوں سے، ان کی بدماشی سے ڈر گئی. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قومیں کھڑی ہو جائیں، جس طرح کا مظاہرہ ڈینمارک میں 10 لاکھ لوگ نکل آئے صرف 1-2 ان کے قتل ہونے کی وجہ سے. حالانکہ وہ ہمارے خلاف ہے، لیکن ہم مثال اس لیے دیتے ہیں کہ اس قوم میں شعور تھا. وہ قوم کھڑی ہوگی، 10 لاکھ بندہ نکل آیا ایک ایشو پہ، اور ہمارے یہاں روزانہ جو ہے وہ 150 شہید ہو جائیں، 200 ہو جائے، کوئی ایک بھی نہیں. تو ایک گروپ نکلتا ہے بیچارہ، وہ بیٹھا رہتا ہے، اس کی مدد کے لیے بھی نہیں آتے. تو ہم اب بھی ڈاکٹر رحیق احمد عوض صاحب پاکستان عوامی تحریک کے صدر جو پاکستان میں ہیں، انہوں نے پورے ملک میں ایک کمپین چلا کے رکھی ہوئی ہے، جس میں کاؤنسلرز جو اس دور کے کاؤنسلرز تھے، جیسے مشرف صاحب نے وہ بلدیاتی نظام لایا، اس کے کاؤنسلرز، اس کے ناظم، وہ سارے لوگوں کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے جرمنی سے، میں ان کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کریں گے؟ جی میں خاک صاحب بات کر رہا ہوں جرمنی سے. جی سوری، بولیے. سوال میرا ہے، جواب بھی ہے کہ جب پاکستان میں ختم ہو جائے گی نا فرقہ واریت اور 73-74 کا قانون ختم ہو جائے گا، اس سے کافی دہشت گردی میں کمی آئے گی، جو مولویوں کو جو مجبور کر رہی ہے دہشت گردی کرنے پہ اور کروانے پہ، جو مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ختم ہونا چاہیے 73-74 کا قانون کہ نہیں؟ جی، تو میں پھر آپ کی طرف آؤں گا، اس بارے میں بتائیے. بالکل ایسے ان کی بات سے کون اتفاق نہ کرے، صرف وہ لوگ اتفاق نہیں کرتے جنہوں نے 1.5 انچ کی دوبارہ اپنی جو ہے وہ وصیت بنائی، مسجد بنائی ہوئی. اب یہاں پہ آپ نے دیکھیں ناموس رسالت پہ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑا کہ آپ ایک پورے UK میں سارے مل کے ایک کام کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جو ذات ہے اس کے اوپر کوئی خاکہ اور کوئی ایسا کرے گا تو ہم بھی ایک ہیں. بالکل ایسے. لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا اور سنا کہ اس میں مسلمان کا لفظ کم تھا اور ایک سیکٹ بار بار اپنے نام کا پرچار زیادہ کر رہا تھا. تو مجھے افسوس تو وہاں سے اس ویژن سے ہوتا ہے کہ جب لوگ یہ سمجھیں گے کہ فرقہ واریت ایک ناسور ہے، اور کم از کم ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک اسلام کے دائی کی حیثیت سے، ہم مسلم ہونے کے تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ہم مسلمان آئے ہیں باہر اور آقا علیہ السلام کے لیے سارے اکٹھے ہیں، تو پھر بات بنتی ہے. بالکل صحیح فرمایا. اور اس وقت ہم چھوٹے سے مختصر بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.